مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ آج صبح کلام مقدس میں سے میں یوحنا رسول کی انجیل کا 10واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کی بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اے عزیزو، کلام مقدس کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو چرواہا پاسبان کو کہا گیا ہے، اسے نگہبان بھی کہا گیا ہے، اسے بہت سارے اور بھی نام دیے گئے ہیں کلام مقدس میں۔ اس کی ذمہ داری چرواہے کی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ بھیڑوں کے ساتھ رہے گا، وہ بھیڑوں کی نگہبانی کرے گا، اچھے برے وقت پر بھیڑوں کی رہنمائی کرے گا، وہ بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچائے گا۔ اگر کبھی بھیڑیے حملہ آور ہوتے ہیں تو چرواہا بھیڑیوں سے لڑتا ہے، اور لڑتے لڑتے کبھی کبھی اپنی جان دے دیتا ہے۔ ان دنوں ہماری پاکستانی کلیسیا ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ یہاں چرواہوں کی کمی نہیں ہے، بے تحاشا چرواہے موجود ہیں، لیکن وہ چرواہے جان دینے کے لیے تیاری نہیں کر رہے، بھاگنے کے لیے تیاری کر رہے۔ اب کلیسیا پر برا وقت آ رہا ہے، یہاں اظہار ثانی شروع ہو گئی ہے، یہاں لوگ ہمیں مارنے کے لیے مذہبی طور پر تیار ہو رہے ہیں۔ اور اب چرواہا کیا سوچ رہا ہے؟ چرواہا سوچ رہا ہے مجھے کس ملک کا ویزا مل جائے گا، اور بہت سارے تو چرواہے بھاگ بھی گئے ہیں، یہاں سے اس ملک سے چلے گئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، اور دکھی دل کے ساتھ یہ مثال دیتا ہوں ایک پاسبان کی، کہ وہ اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا، اسے ویزا بھی مل گیا ہے، وہ اس وطن کو، اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہ رہا، ویزا مل گیا ہے، سب کچھ خوشی ہے، شادمانی ہے، لیکن ابھی وہ اپنے اس گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل میں ہی ہے، اور وہاں سے وہ نکلا بھی نہیں ہے، اور واش روم جاتا ہے نہانے کے لیے یا رفع حاجت کے لیے، تو وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بالآخر خدا نے اس چرواہے کو مستقل طور پر اس سرزمین پر رکھ لیا۔ آج میں ان چرواہوں سے چند سوال کرتا ہوں جو یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی باتیں، بڑی کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، میں جی وہاں سے آ کر منادی کر لوں گا، میں سال میں 6 مہینے یہاں رہوں گا، 8 مہینے یہاں رہوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں آ جاؤں گا، جیسا کہ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ چرواہے کی خدمت نہیں ہے۔ چرواہے کو بھیڑوں کے ساتھ رہنا ہے، اسے اپنی زندگی وقف کرنی ہے۔ تو یہ پاسبان جو ہے، اس نے تو اپنی زندگی وقف کی ہے۔ میرے چند سوال ہیں ان چرواہوں سے جو یہ ملک، یہ سرزمین، یہ کلیسیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اچھے مستقبل کی تلاش کے لیے۔ وہ چاہے ملیشیا ہو، چاہے تھائی لینڈ ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے UAE ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے UK ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے وہ نیدرلینڈ میں جانا چاہتے ہوں، چاہے وہ لکسمبرگ میں جانا چاہتے ہوں، چاہے وہ رشیا جانا چاہتے ہوں، چاہے وہ ڈنمارک جانا چاہتے ہوں، چاہے وہ ناروے جانا چاہتے ہوں، چاہے اور کسی یورپ کے ملک، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب وہ خدمت کے لیے آئے، خدا نے انہیں خدمت دی، تو خدا نے انہیں نیو یارک کی خدمت دی یا نارووال کی خدمت دی؟ کیا خدا نے اسے UK کے لیے بلایا یا کہ شیخ پورہ کے لیے بلایا؟ کیا خدا نے اسے حیدرآباد کے لیے بلایا یا ملیشیا کے لیے بلایا؟
اگر خدا نے انہیں ملک پاکستان کے لیے بلایا ہے، اس کلیسیا کے لیے اسے بلایا ہے، اردو پنجابی سندھی بولنے والی کلیسیا کے لیے بلایا ہے، تو پھر وہ تھائی بولنے والوں، انگلش بولنے والوں کے پاس کیوں بھاگ کر جانا چاہتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ پھر اس کی رویا جو خدا نے اسے دی ہے، اس رویا کا کیا ہوا؟ یہ جو کہا جاتا ہے میں وہاں سے آ کے کر لوں گا، مثال کے طور پر آپ اپنی بھیڑوں کو ایک طویلے میں بند کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے اور کہتے ہیں کہ بھیڑیا بچائے گا، ہاں چند مزدور رکھ لیتے ہیں ہم۔ مزدور سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں کہ پیچھے ہمارا چرچ چلانا، ہماری منسٹری چلانا، ہمارے لیے تصویریں کھینچنا، ہمارے لیے ویڈیو بنانا، ہمارے لیے کلپس بنا کے ہمیں بھیجنا تاکہ ہم وہاں سے پیسے جمع کریں۔ وہ مزدور جمع کر لیے ہیں آپ نے، وہ لگا دیے ہیں، سب طویلوں پر مزدور کھڑے ہیں اور چرواہے فلائی کر گئے ہیں۔ کیا یہ چرواہے کی رویا ہے؟ کیا یہ تھی آپ کی رویا؟ 15 برس پہلے کچھ لوگ جو دعا کرتے تھے کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم بڑے خدا پرست تھے، کیا ان کی دعاؤں کا محور، ان کی دعاؤں کا مقصد نیو یارک تھا، امریکہ تھا، یا کہ پاکستان؟ یہاں سے کیوں چرواہے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہر چرواہا ویزا اور دیگر معاملات کے لیے دعائیں کرتا پھر رہا ہے؟ جبکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ چرواہے کا جو کریکٹر ہے وہ جان دینے تک کا کریکٹر ہے، ساتھ رہنے کا کریکٹر ہے۔ ہماری رویا کیا ہے؟ کیا اس کلیسیا کے لیے اب جب ہم چرواہے کے تعلق سے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ چرواہے تو بھاگ رہے ہیں بے یار و مددگار کلیسیا کو چھوڑ کر۔ جب مشکل وقت آتا ہے، جب دکھی وقت آتا ہے تو تب چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چرواہا اس سرزمین کو ہی چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں اپنی رویا پر، اپنی رویا کو پہچانے تو صحیح۔ یہ کیا ہے ہماری رویا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اس خداوند تو ہمیں خادم بنا، ہم تیری کلیسیا کے لیے دن رات ایک کر دیں گے، اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اپنے آپ کو خرچ کر دیں گے۔ اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ایک چرواہے کو یہ واجب ہے کہ وہ اپنی رویا، اپنی جماعت، اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر کسی اور وطن چلا جائے، جبکہ ہنوز برا وقت شروع ہو چکا ہے، مشکلات آ چکی ہیں؟ بھیڑوں کو چرواہے کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور چرواہا بھاگ رہا ہے۔ میں کیا کہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن مزدور اور چرواہے کا جو فرق یہاں ہم نے یوحنا رسول کی انجیل کے 10ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں دیکھا ہے۔ کیا ہم مزدور تو نہیں، خود کو چرواہا بنائے بیٹھے تھے، خود کو چرواہا سمجھے بیٹھے تھے؟ کیا میری رویا صرف پیسہ کمانا، دولت کمانا ہی تو نہیں تھی، یا اپنے دنیاوی بچوں کو سیٹل کرنا، ان کے لیے اچھے حالات؟ ٹھیک ہے، خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ہم چرواہا کس طرف چل پڑا ہے؟ یہ رویا اس سرزمین کے لیے ملی، ہمیں اس کلیسیا کے لیے ملی، اور ہم اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب جب چرواہوں کی حالت دیکھتا ہوں میں تو دل دکھی ہو جاتا ہے۔ رویا والے لوگ نہیں بھاگیں گے، رویا والے لوگ نہیں جائیں گے اس کلیسیا کو چھوڑ کر، رویا والے لوگ اس سرزمین پر اپنی جان دیں گے اور اپنا لہو اس وطن کی مٹی میں شامل کریں گے اور نہیں جائیں گے۔ لیکن جو مزدور ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، پھر لوگ سوچتے ہیں میں کسی کے لیے برا سوچتا ہوں، نہیں، جو چلے گئے ہیں۔ لیکن جو چلے گئے ہیں سوائے انہوں نے اپنے لیے کچھ دنیاوی آسانیاں حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ نہیں حاصل کیا۔ وہاں انہیں کوئی اپنے چرچز میں کلام سنانے کا موقع تک نہیں دیتا، وزٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے ان کو۔ یہ پاکستانی کلیسیا جو چرواہوں کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے،
یہاں کسی سے ہمیں وزٹ کا ٹائم نہیں لینا پڑتا، ہم جس گھر میں چلے جائیں وہاں ہماری ویلیو اور عزت بن جاتی ہے۔ یہاں چرچز میں ہم کلام سناتے ہیں، بازاروں میں کلام سناتے ہیں، فیس بک پر سناتے ہیں، ہم شہر بشہر سناتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کوئی موقع نہیں دیتا۔ ہم نہروں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے بیٹھ بیٹھ کے تصویریں دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم شخص کی میں بات بتاتا ہوں جو یہاں سے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا ہے۔ وہاں بیٹھا ہے سڑک کے کنارے اور گاڑیاں گن رہا ہے، موسموں کی سختی کی وجہ سے۔ جیسے چاند پر جانے والے لوگوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، یہ بوڑھا عالم چاند پر جانے جیسا بھاری لباس پہن کر پارک میں بیٹھ کر فوٹو کھینچ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ یہاں وہ ہزاروں لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہا تھا۔ چرواہے کو اپنی خدمت پہچاننی چاہیے۔ ہم جائیں گھوم پھر کر واپس آ جائیں، مستقل جانے کی سوچ نہ اختیار کریں۔ کتنے لوگ اسائلم لے کر بیٹھے ہیں، چرواہے ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، دنیا میں برگر بیچ رہے ہیں، وہاں پہ جا کر پمپ اسٹیشنوں پر پیٹرول بھر رہے ہیں۔ جو کام انہوں نے اس اپنے وطن عزیز میں بھی نہیں کیا تھا وہاں کر رہے ہیں۔ وہاں جو جائے گا کمائے گا تو کھائے گا، مفت میں نہیں ملے گا، اور خدمت کے لیے کوئی موقع نہیں۔ بڑے ترلے منتیں کر کے آپ کسی چرچ سے ایک ہفتہ 2 ہفتے کے لیے میسج حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی چرواہوں سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، بھائی اپنی رویا کو پہچانیں، اپنی رویا پر کھڑے ہوں، مت جائیں اس ملک کو چھوڑ کر۔ اس کلیسیا کو، ان بھیڑوں کو چرواہوں کی ضرورت ہے، اچھے چرواہوں کی ضرورت ہے جو جان دینے تک وفادار رہیں۔ کاش کہ میں اور آپ بینگ ایک چرواہا اپنی خدمت اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اس پاکستانی کلیسیا کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہ بھاگیں، بلکہ یہاں ڈٹے رہیں۔ خداوند اچھا کرے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔